اس بڑے جہاز کو ذرا غور سے دیکھیے۔ کھلے سمندر میں تقریباً 35 فٹ اونچے خوفناک لہروں کے درمیان پھنسنے کے باوجود یہ جہاز کیسے اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ لہریں چند لمحوں میں اس جہاز کو توڑ کر رکھ دیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اتنے خطرناک سمندر میں بھی یہ بڑے جہاز آسانی سے نہیں ڈوبتے، اور اس کے پیچھے ایک حیرت انگیز سائنسی راز چھپا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے خطرناک ترین سمندری طوفانوں میں بھی یہ جہاز کیسے محفوظ رہتے ہیں، اور تیز آندھی اور اونچی لہروں کے باوجود اپنا سفر کیسے جاری رکھتے ہیں۔ ان جہازوں کی مضبوط بناوٹ اور جدید ڈیزائننگ انہیں کیسے مشکل حالات میں بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی بڑے کارگو جہاز کے اگلے حصے کو غور سے دیکھیے تو آپ محسوس کرو گے کہ اس کا اگلا حصہ سیدھا نیچے نہیں جاتا، بلکہ اوپر کی طرف اٹھتے ہوئے تھوڑا باہر کی جانب موڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ڈیزائننگ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اسے خاص طور پر سمندر کی خطرناک لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، جب بڑی لہریں جہاز کے اگلے حصے سے ٹکراتی ہے تو اس کا موڑا ہوا ڈیزائننگ لہروں کی طاقت کو دونوں طرف پھیلا دیتا ہے۔ اسی طرح پانی پوری طاقت کے ساتھ سیدھا جہاز سے نہیں ٹکراتا، اور نقصان کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جو زبردست جھٹکا مضبوط سٹیل کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اور بکھر کر اپنی طاقت کو دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز کے یہ خاص بناوٹ اسے زیادہ تیرنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے۔ جب جہاز بڑی لہروں کے درمیان نیچے کی طرف جاتا ہے تو پانی کا دباؤ اسے دوبارہ اوپر اٹھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاز مکمل طور پر ڈوبنے سے پہلے خود کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی لیے بڑے جہازوں کا اگلا اور پچھلا حصہ نسبتاً زیادہ اونچا بنایا جاتا ہے، کیونکہ طوفان کے دوران سب سے زیادہ پانی انہی حصوں سے ٹکراتا ہے۔ یہ اضافی اونچائی پانی کے جہاز کے اندر آنے سے رکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاز کا ہر حصہ سمندر کی خوفناک لہروں کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص انداز میں ڈیزائننگ کیا جاتا ہے، لیکن ان جہازوں کی اصل طاقت صرف پانی کے اوپر نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا ایک اہم راز پانی کے نیچے بھی چھپا ہوتا ہے۔ بڑے جہازوں کے اگلے حصے کے نیچے ایک خاص گول نما ساخت موجود ہوتی ہے۔ یہ حصہ لہروں کے اثر کو کم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ جہاز کی رفتار کم کرتا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جیسے ہی جہاز آگے بڑھتا ہے، یہ حصہ پانی میں ایسا دباؤ پیدا کرتا ہے جو لہروں کی ٹکر کو کم کر دیتا ہے۔ طوفان کے دوران یہی حصہ جہاز کے اگلے حصے کو اضافی سہارا دیتا ہے تاکہ وہ زیادہ نیچے نہ ڈوبے۔ لیکن اتنا بھاری سٹیل کا جہاز آخر پانی میں تیرتا کیسے ہے؟ پیارے دوستو، اس کا اصل راز جہاز کی کھوکھلی بناوٹ میں چھپا ہے۔ جہاز کے اندر بہت زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے جس میں ہوا موجود رہتی ہے۔ جب یہ بڑا ڈھانچہ پانی پر آتا ہے تو اپنے وزن کے برابر بڑی مقدار میں پانی کو ہٹا دیتا ہے۔ یہی ہٹایا گیا پانی جہاز کو اوپر کی طرف دھکیلتا ہے۔ اسے اتکاؤ کی قوت کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظوں میں، جہاز جتنا زیادہ پانی ہٹائے گا اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے پانی پر تیرتا رہے گا۔ پیارے دوستو، ایک بڑے کارگو جہاز کو تیرتے رہنے کے لیے ہزاروں ٹن پانی ہٹانا پڑتا ہے، اس لیے اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بہت سوچ سمجھ کر طے کی جاتی ہے۔ طوفان کے دوران جب سمندر کا پانی جہاز پر آتا ہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اسی صورت میں جہاز مزید پانی ہٹا کر دوبارہ اپنا توازن قائم کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفان میں بڑے جہاز ایک طرف جھک جاتے ہیں، کبھی کبھی تو تقریباً 40 ڈگری تک۔ دور سے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پلٹ جائے گا، لیکن چند لمحوں بعد وہ دوبارہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز کا بھاری انجن، فیول ٹینک اور دوسری وزنی چیز ہمیشہ جہاز کے نچلے حصے میں رکھی جاتی ہے۔ چاہے جہاز کتنا ہی زیادہ جھک جائے، اس کا نچلا بھاری حصہ اسے دوبارہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سمندر کے خطرناک
کے باوجود بھی یہ بڑے جہاز بار بار محفوظ واپس آ جاتے ہیں۔ جہاز کے توازن کے پچھلے اور پیچیدہ سائنسی اصول کام کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جہاز کا وزن کہاں مرکوز ہے اور پانی اسے کہاں سہارا دے رہا ہے، انہی دونوں چیزوں کو درست حساب سے انجینئروں کو مضبوط اور محفوظ جہاز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اگر جہاز بہت تیزی سے سیدھا ہو تو وہ بار بار زور سے ہلنے لگتا ہے، اور اگر بہت آہستہ سیدھا ہو تو اس کے الٹنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر جہاز کو حفاظت اور استحکام کے درمیان بہترین توازن کے ساتھ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ لیکن سمندر کی طاقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر جہاز حد سے زیادہ جھک جائے تو اس کے چھوٹے کھلے حصوں سے پانی اندر داخل ہونے لگتا ہے، اور جب بڑی مقدار میں پانی اندر بھر جائے تو جہاز کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود کو سیدھا نہیں کر پاتا اور آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا جہاز مکمل طور پر سخت نہیں بنایا جاتا۔ جب یہ طوفانی لہروں پر سفر کرتا ہے تو اس کا پورا ڈھانچہ ایک لمبے پولادی سام کی طرح ہلکا سا مڑا اور جھکتا رہتا ہے۔ اگر جہاز کو مکمل طور پر سخت بنایا جاتا تو طاقتور لہریں اسے درمیان میں بھی توڑ سکتی تھی۔ اس لیے جہاز میں جان بوجھ کر تھوڑی لچک رکھی جاتی ہے تاکہ وہ لہروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر مڑ سکے اور محفوظ رہے۔ پیارے دوستو، طوفان کے دوران جہاز کے اندر ایک عجیب سی گونج سنائی دیتی ہے، جیسے وہ سانس لے رہا ہو۔ ہر بڑی لہر جہاز کی باڈی پر ہزاروں ٹن کا دباؤ ڈالتی ہے۔ اگر لہریں ایک ہی رفتار اور وقفے سے بار بار ٹکراتی رہی تو خطرناک قسم کی لرزش پیدا ہو سکتی ہے، جیسے ریزوننس کہا جاتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے جہاز کی اندرونی حصوں کو کئی الگ الگ خانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان خانوں کے درمیان مضبوط پولادی دیواریں ہوتی ہے تاکہ اگر کسی ایک حصے میں پانی بھی بھر جائے تو وہ پورے جہاز میں نہ پھیل سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک حصہ متاثر بھی ہو جائے تو باقی حصہ جہاز کو پانی پر تیرتا رکھ سکتا ہے۔ ٹائٹینک کے حادثے کے بعد اس حفاظتی نظام کو مزید بہتر بنایا گیا، لیکن صرف جدید ٹیکنالوجی ہی کافی نہیں، بلکہ جہاز کے عاملوں کو سمجھداری بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ طوفان آنے سے پہلے ہی کپتان موسم کی رپورٹ کا باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر جہاز کا راستہ بدل دیا جاتا ہے یا اسے کسی محفوظ بندرگاہ پر روک دیا جاتا ہے، کیونکہ سمندر کا سب سے اہم اصول یہی ہے کہ طوفان سے لڑنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جہاں ممکن ہو اس سے بچ کر نکل جاؤ۔ اگر طوفان سے بچنا ممکن نہ ہو تو پھر مکمل تیاری کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، تمام کنٹینروں کو مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے، تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو بھی اچھی طرح سیل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جہاز کے اندر موجود سامان کو بھی مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، کیونکہ اگر جہاز کے تقریباً 50 ڈگری تک جھک جائے تو ایک چھوٹی سی چیز بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیپٹن لہروں کی سمت کو دیکھتے ہوئے جہاز کی رفتار اور زاویہ طے کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بڑی لہر غلط زاویے سے ٹکرایا جائے تو وہ جہاز کو بری طرح ڈگمگا سکتی ہے۔ جہاز کے نچلے حصے میں خاص ٹینک بنائے جاتے ہیں جن میں پانی بھر کر جہاز کا توازن برقرار رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کام بھی انتہائی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان ٹینکوں کا پانی ایک طرف سے دوسری طرف تیزی سے ہلنے لگے تو جہاز کا توازن مزید بگڑ سکتا ہے۔ ایسی مشکل حالت میں جہاز کے عاملے کو اصل آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انہیں کئی دن تک آرام یا نیند کا موقع بھی نہیں ملتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر جہاز طوفان سے محفوظ واپس نہیں آتا۔ کبھی سمندر کے بے رحم طاقت، کبھی تکنیکی خرابی اور کبھی انسانی غلطی سے بڑی جہاز کو بھی سمندر کی گہرائی تک لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، 2015 میں ایل فورو جہاز کا حادثہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ یہ جہاز طاقتور سمندری طوفان کے درمیان پھنس گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ بعد کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ موسم کی غلط معلومات اور پرانے نیویگیشن سسٹم نے اس حادثے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
آج بھی سمندر کی گہرائی میں موجود اس جہاز کا بلیک باکس اس کی آخری لمحوں کی ریکارڈنگ اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ حادثہ ہمیں یہ سبق سکھا دیتا ہے کہ سمندر کسی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ جہاز چاہے کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو اور ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، قدرت کے سامنے سب بے بس ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ اس دیو ہیکل جہاز پر موجود ہوتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔